حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کرامت، آپ کی کرامتیں برادران اسلام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے کئی کرامتوں کا ظہور ہوا ہے، جن میں سے چند کرامتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ علامہ تاج الدین سبکی علیہ رحمۃ اللہ علیہ رضوان اپنی کتاب طبقات میں تحریر فرمایا کہ ایک شخص نے راستہ چلتے ہوئے ایک اجنبی عورت کو گھور گھور کر غلط نگاہوں سے دیکھا۔ اس کے بعد یہ شخص امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس شخص کو دیکھ کر حضرت امیر المومنین نے نہایت ہی پرجلال لہجہ میں فرمایا کہ تم لوگ ایسی حالت میں میرے سامنے آتے ہو کہ تمہاری آنکھوں میں زنا کے اثرات ہوتے ہیں۔ اس شخص نے مذکور نے جل بھن کر کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد آپ پر وحی اترنے لگی ہے؟ آپ کو یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ میری آنکھوں میں زنا کے اثرات ہیں؟ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، میرے اوپر وحی تو نہیں نازل ہوئی، میرے اوپر وحی تو نہیں نازل ہوتی ہے، لیکن میں نے جو کچھ کہا ہے یہ بالکل ہی قول حق ہے، سچی بات ہے، اور خدا بند قدوس نے مجھے ایک ایسی فراست نورانی بصیرت عطا فرمائی ہے جس سے میں لوگوں کے دلوں کے حالات و خیالات کو معلوم کر لیتا ہوں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد نبی شریف کے ممبر اقدس پر خطبہ پڑھ رہے تھے کہ بالکل ہی اچانک ایک بد نصیب اور خبیث نفس انسان جس کا نام جہیجہ غفاری تھا کھڑا ہو گیا اور آپ کے دستے مبارک سے عصا چھین کر اس کو توڑ ڈالا۔ آپ نے اپنے حکم و حیا کی وجہ سے اس سے کوئی مواخذہ نہیں فرمایا، لیکن خدا تعالیٰ کی قہاری اور جباری نے اس بے ادبی اور گستاخی پر اس مردود کو یہ سزا دی کہ اس کے ہاتھ میں کینسر کا مرض ہو گیا اور اس کا ہاتھ گل سڑ کر گر پڑا اور وہ اسی سزا پا کر سال کے اندر مر گیا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے کہ ملک شام کی سرزمین پر تھا، میں ملک شام کی سرزمین پر تھا، میں نے ایک شخص کو بار بار یہ صدا لگاتے ہوئے سنا کہ ہائے افسوس، ہائے افسوس، میرے لیے جہنم ہے۔ میں اٹھ کر اس کے پاس گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس شخص کے دونوں ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے ہیں اور وہ دونوں آنکھوں سے اندھا ہے اور اپنے چہرے کے بل زمین پر اوندھا پڑا ہوا ہے اور بار بار لگاتار یہی کہہ رہا ہے کہ ہائے افسوس، میرے لیے جہنم ہے۔ یہ منظر دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ اے شخص تیرا کیا حال ہے اور کیوں اور کس بنا پر تجھے اپنے جہنمی ہونے کا یقین ہے؟ یہ سن کر اس نے یہ کہا کہ اے شخص میرا حال نہ پوچھ، میں ان بد نصیب لوگوں میں سے ہوں جو امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کرنے کے لیے ان کے مکان میں گھس پڑے تھے۔ میں جب تلوار لے کر ان کے قریب پہنچا تو ان کی بی بی صاحبہ نے مجھے ڈانٹ کر شور مچانا شروع کر دیا تو میں نے ان کی بی بی صاحبہ کو ایک تھپڑ مار دیا۔ یہ دیکھ کر امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے دعا مانگی کہ یا اللہ تعالی کہ اے اللہ تعالی اللہ تعالیٰ تیرے دونوں ہاتھ اور تیرے دونوں پاؤں کاٹ ڈالیں۔ آپ نے دعا کی کہ یا اللہ تعالیٰ تو اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کاٹ ڈال اور تیری دونوں آنکھیں اندھی کر دے اور تجھ کو جہنم میں جھونک دے۔ اے شخص، میں امیر المومنین کے پرجلال چہرے کو دیکھ کر
ان کی اس قاہرانہ دعا کو سن کر کانپ اٹھا اور میرے بدن کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو گیا اور میں خوف و دہشت سے کانپتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلا۔ امیر المومنین کی 4 دعاؤں میں سے 3 دعاؤں کی زد میں تو میں آ چکا ہوں۔ تم دیکھ رہے ہو کہ میرے دونوں پاؤں کٹ چکے ہیں، میری دونوں آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں، اب صرف چوتھی دعا یعنی میرا جہنم میں داخلہ ہونا باقی رہ گیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ معاملہ بھی یقیناً ہو کے رہے گا۔ چنانچہ اب میں اسی کا انتظار کر رہا ہوں اور اپنے جرم کو بار بار یاد کر کے نادم و شرمسار ہو رہا ہوں اور اپنے جہنمی ہونے کا اقرار کرتا ہوں۔ مذکورہ بالا تینوں واقعات امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی عظیم شان کرامات اور ان کی جلالت شان اور بارگاہ خدا بندی میں ان کی مقبولیت اور ولایات باز نشانیاں ہیں۔